بخوردان کے ذریعہ دعا کو سمجھنا۔ آغاز میں ہم وہ چیزیں دہرائیں گے جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھی۔ ہم نے سچے ایمان کے بارے میں سیکھا جس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ خدا کے کلام کو جاننا پہلا قدم ہے کیونکہ اس کے کلام کے ذریعہ ہم اس کی مرضی جان سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کے علم کے بعد ہمیں اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اس کلام کی تکمیل ضرور ہوگی۔ آخر میں خدا کی مرضی کے مطابق عمل کرنا ایک اہم مرحلہ ہے، اس میں اکثریت ناکام ہو جاتی ہے۔ ایک سچا ایماندار وہی ہے جو علم کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ کیا ہم اپنے وقت میں خدا کی مرضی کے بارے میں بالکل صحیح طور پہ جانتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ متی 6 باب اس کی 33 آیت میں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یسوع نے کہا کہ سب سے پہلے روحانی چیزوں کی تلاش کرو، پھر دنیاوی چیزیں بھی مل جائیں گی۔ ہم آنے والے دنوں میں خدا کی بادشاہی کے بارے میں جانیں گے۔ خدا کی راست بازی خدا کی مرضی ہے۔ کیا ہم ان چیزوں کو ڈھونڈتے ہیں یا ہم صرف دنیاوی چیزوں کی تلاش میں ہیں؟ یسوع نے ہمیں یہاں ایک راز دیا ہے۔ روحانی چیزوں کو ڈھونڈ کر ہم دنیاوی چیزیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اس منطق کو بخوردان کی مثال کے ذریعہ سیکھیں۔ خروج 25 باب اس کی 8 تا 9 آیات میں خدا نے موسیٰ کو خیمہ گاہ بنانے کے لیے کہا جہاں وہ سکونت کر سکے۔ اس خیمہ گاہ کی ساخت کچھ اس طرح ہے۔ اس کے 2 کمرے تھے، پاک مقام اور پاک ترین مقام۔ اعبار 16 باب اس کی 12 تا 13 آیات میں، اور وہ ایک بخوردان کو لے جس میں خداوند کے مذبح پر کی آگ کے انگارے بھرے ہوں، اور اپنی مٹھیاں باریک خوشبودار بخور سے بھر لے اور اسے پردے کے اندر لائے، اور اس بخور کو خداوند کے حضور آگ میں ڈالے تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے چھپا لے کہ وہ ہلاک نہ ہو۔ یہ وہ پردہ ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔ کاہن جب اس پردہ سے داخل ہوتا تو اسے بخوردان ساتھ لے جانا ضرور تھا جس میں آگ اور بخور ہو تاکہ بخور کا دھواں سرپوش کو جو شہادت کے صندوق کے اوپر ہے ڈھانپ لے۔ خدا وہاں ظاہر ہوتا تھا لہٰذا دھواں سرپوش کو ڈھانپ لیتا تھا۔ جو شخص بھی بغیر بخوردان کے پردے کے اندر جاتا تھا اس کی موت ہو جاتی تھی کیونکہ خدا اس جگہ روبرو موجود ہوتا تھا۔ اعبار 16 باب اس کی 1 تا 2 آیات میں، اور ہارون کے 2 بیٹوں کی وفات کے بعد جب وہ خداوند کے نزدیک آئے اور مر گئے، خداوند موسیٰ سے ہم کلام ہوا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ وہ ہر وقت پردے کے اندر کے پاک ترین مقام میں سرپوش کے پاس جو صندوق کے اوپر ہے نہ آیا کرے تاکہ وہ مر نہ جائے، کیونکہ میں سرپوش پر ابر میں دکھائی دوں گا۔ چنانچہ خدا کے قریب جانے کے لیے بخوردان لازمی تھا۔ اعبار 16 باب اس کی 12 تا 13 آیات میں بخوردان کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آگ اور پھر بخور کی ضرورت ہے۔ جتنی زیادہ آگ اور بخور ہوگی اتنا ہی زیادہ دھواں ہوگا۔ آئیے اب ان کے روحانی معنی پر غور کریں۔ یسایہ 64 باب اس کی 8ویں آیت میں، تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو کمہار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہیں۔ کمہار برتن بناتا ہے، بخوردان بھی ایک برتن ہے۔ تو روحانی طور پہ بخوردان ایک شخص ہے کیونکہ ہم سب اس کے ہاتھوں کی دستکاری ہیں۔ یرمیہ 5 باب اس کی 14 آیت میں، بس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو، خداوند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے منہ میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناؤں گا اور وہ ان کو بھسم کر دے گی۔ خدا کے کلام کو آگ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ لوکا 12 باب اس کی 39 آیت کے مطابق بھی خدا کا کلام آگ ہے۔ بس آگ روحانی طور پہ خدا کا کلام ہے۔ مکاشفہ 5 باب اس کی 8ویں آیت میں، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربت اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں۔ بخور کو دعا کے طور پہ بیان کیا گیا ہے تو روحانی طور پر بخور دعا ہے۔ اب تک ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو کہ بخوردان ہے خدا کا کلام یعنی آگ رکھتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے یعنی بخور ڈالتا ہے تو دھواں اٹھنا چاہیے۔ آئیے مکاشفہ 8 باب اس کی 3 تا 4 آیات میں دھواں کے معنی تلاش کریں۔ پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود سوز لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتے کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے پہنچ گیا۔ دھواں فرشتوں کے ذریعے خدا کے حضور پہنچنے والی دعائیں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ایک شخص
جس کے اندر خدا کا کلام موجود ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور ایسا شخص ابدی زندگی کا وارث ہوگا جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے۔ یہ سارا وہ عمل ہے کہ خدا نیک لوگوں کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں بیان کی گئی جسمانی کہانیاں بہت اہم روحانی معنی رکھتی ہیں۔ اس کہانی کا ایک اور بہت اہم معنی ہے۔ یوحنا 5 باب اس کی 46 آیت میں یسوع نے کہا، موسیٰ نے میرے بارے میں لکھا۔ تو اس کہانی سے ہم یسوع کو اپنے آنے والے اس بات میں تلاش کریں گے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم جسمانی اور روحانی طور پر خوشحال اور کامیاب بننا چاہتے ہیں تو ہمیں بخور دان کے اس طرز پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اپنے آپ کو خدا کے کلام سے بھریں اور بلا ناغہ دعا کریں تاکہ ہم خدا کی بادشاہی اور ابدی زندگی حاصل کریں۔ یقین جانیں کہ یہ دونوں چیزیں ہماری ایمان کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اگر ہمارے اندر آگ موجود نہیں ہوگی تو کیا دھواں اٹھے گا؟